शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़कल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। ये पेशकश है प्रोड्यूसर इनाम अहमद सुमरो की। प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। सामने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो आज के अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी, मुहासरे और छापों की कार्रवाइयों में मुख्तलिफ सतह पर कश्मीरियों को ज़दरकोब किया गया है और हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासल करने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में रवायती इंतहा पसंदी, जबर और इस्तबदाद का सिलसिला भी जारी है। काले क़वानीन के तहत मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। इसके अलावा मोदी की ज़हनियत है सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही असरअंदाज नहीं हो रही बल्कि भारत में भी अब अंदरूनी सतह पर मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। रियासत मणिपुर की सूरत हाल हो या इसके अलावा भारत के दीगर इलाक़ाजात जहां पर बुनियादी तौर पर हिंदुत्व का एजेंडा आरएसएस और बजरंग दल के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है और ये इंतहा पसंद हिंदू गुंडे हुकूमती सरपरस्ती में दीगर अक़लियतों की अमलाक को मिसमार करते हुए नजर आते हैं, जबकि कानूनी सतह पर इनसे कोई पूछगछ नहीं बल्कि उल्टा पुलिस की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। और हालिया दिनों में पेश आने वाले घिनौने वाक़यात की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत तनकीद के निशाने पर रहा और भारत का सेकुलर और एक बड़ी जमहूरियत होने का जो दावा है उसकी कलई भी बीच चौराहे सबके सामने खुल गई। इसके अलावा जो हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के इक़दामात उठाए गए और उसके बाद फिर यकतरफा जो है एक इसराइली मॉडल जो है उसको अपनाते हुए वहाँ पर गैर कश्मीरियों की आबादकारी के सिलसिले में लाखों लोगों को डोमिसाइल का इजरा करके आबादियाती तनासुब को तब्दील करने की कोशिश की गई और 5 लाख भारतीय पंडितों को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉलोनियां बनाकर आबाद करने की जो साजिश की जा रही है, बुनियादी तौर पर यह इसराइली तर्ज का एक मॉडल है जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तनासुब को तब्दील भी करना है और इसका जो एक वाहिद हल है राय शुमारी, उस हल को मसख करना और सबूताज करना भी है। इन मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शेख अब्दुल मतीन साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। शेख साहब के साथ भी हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। साथ ही साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद लतीफ़ साहब, आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर की सूरत हाल और आलमी सियासी और माशी मंजरनामे पर आप ख़ासी निगाह रखते हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं। आपके साथ भी हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। सवाल का जो आगाज़ है, सवाल की जो शुरुआत हैं वो हम करेंगे शेख अब्दुल मतीन साहब से। शेख साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम उस जबर और इस्तबदाद जो है उस पर बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बात करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के जो बसने वाले लोग हैं उनको ज़ेर अताब लाया जा रहा है, हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासल किया जा रहा है और साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों को बरूए कार लाते हुए, काले क़वानीन को जो है वो बरूए कार लाते हुए नौजवानों को ख़ास तौर पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे फिर मौका दिया है और जो ये कश्मीर मंजरनामा प्रोग्राम है जिसकी वजह से आप मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म व जबर हो रहा है या इंसानी हुकूक़ की पामालिया होती है तो आप उसको उजागर करते, उसके लिए भी शुक्रिया। साथ ही आपने जो बात बताई है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है, अगर हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल की तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, काबिज़ फ़ौज वहाँ पे मौजूद है जिनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी है और साथ साथ उनके ब्लैक लॉज भी है। तो
اس حوالے سے اگر میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے گفتگو کروں، روشنی ڈالوں، تو میرا مقبوضہ کشمیر، جس کو ایک مطلب ونس اپون اے ٹائم کہا جاتا تھا پیراڈائز آن ارتھ، یعنی جنت بے نظیر، لیکن اسی جنت بے نظیر کو اگر ہم دیکھیں گے یہ جہنم بنا ہے. کس وجہ سے اس وقت بنا ہے؟ کیونکہ 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے، اور یہ فوج ہر چوراہے پہ، ہر گلی پہ، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے تو مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک اوپن پرزن ہے، یعنی کھلا جیل ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ہر لحاظ سے بڑی کرٹیکل ہے. اور اگر میں یہ بھی کہوں گا کہ دا موسٹ ملٹرائزڈ زون جو ہے اس وقت ورلڈ کا، وہی مقبوضہ کشمیر ہے. تو جس طرح آپ نے بھی اپنی ابتدائی کلمات میں کہا کہ روز بر روز کے معمولات کیا ہے، یعنی گھر گھر تلاشیاں، گرفتاریاں، ٹارچر، انٹروگیشن سینٹروں میں پہنچانا، یعنی پراپرٹی کا نقصان کرنا، تو یہ ریاستی دہشت گردی جو بھارت کی طرف سے ہے روز کا معمول ہے، اور اس میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، جہاں پہ ریاستی دہشت گردی بھی ہو، جہاں پہ اقتصادی دہشت گردی بھی ہو، جہاں پہ عدلیہ کی دہشت گردی بھی ہو، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس خطے میں حالات کیسے ہوں گے. تو اس لیے ہر حال سے جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. رائٹ. معاملہ کرنا ہے افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. شیخ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. انٹرنیشنل سنیریو کی جو منظر کشی کی ہے، جس پولیٹیکل گیم کے تحت اس سارے معاملے کو آپریٹ کیا گیا ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اور اس ساری گیم کا جس طرح سے احمد لطیف صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، فیوچر میں اس کے آؤٹ کمز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، یا جو اپنے آپ کو چیمپئنز کہتے ہیں وہ اس طرف اپنی توجہ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ درست بات ہے. لیکن حقیقتاً جو ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ کوئی بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ بھارت اور کشمیریوں کے درمیان نہیں ہے، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اب آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیے کہ یہ جو اقوام متحدہ میں ہماری قرارداد ہے، اس کے بعد جو سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے ہیں جہاں پہ کشمیر کی سنوائی گئی ہے، تو وہاں پہ پھر 18 قراردادیں اس حوالے سے پاس ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کی یہ جو جدوجہد ہے یہ ہر لحاظ سے جائز ہے اور وہ حق پہ مبنی ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، آپ اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں یا ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے یہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا دوہرا معیار ہے، اور وہ واضح مثال مقبوضہ کشمیر کی ہے. اب آپ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے، وہاں پہ بھی ایک واضح طور پہ 2 رپورٹس آئی ہے، 2018 میں بھی اور 2019 میں بھی، جو انہوں نے ریموٹ ذرائع سے معلوم کیے ہیں، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے، یہ رپورٹس کس کی ہے؟ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کی اپنی رپورٹ ہے. تو ان کو یہی ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح وہ باقی ملکوں پہ جب وہ سمجھتے ہیں یہ ایگریشن ہے تو وہ چڑھائی کرتے ہیں. تو یہاں تو ایگریشن ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ قبضہ بھی ہے، یہاں پہ نسل کشی بھی کی جا رہی ہے، یہاں پہ جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے، یہاں تو شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں تو ڈیموکریسی کو یعنی ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے، یہاں پہ اسلام جو ہے، ہمارا فیتھ جو ہے وہ خطرے میں ہے. یعنی یہ سب چیزیں وہاں پہ. ایک اور بات میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جینوسائیڈ واچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اسٹنٹن، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ جینوسائیڈ الرٹ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح یہ بے لگام فوجی ہے، جن کے پاس یعنی اختیارات جو ہے، وسیع اختیارات ہے، یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، جن کو امپینٹی ہے، یہ کسی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے. بلکہ ستم ظریفی یہ بھی دیکھ لیجئے مقبوضہ کشمیر جو واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ یعنی جو بھارتی فوج ہے یا ظالم فوج ہے، جب وہ کسی کو نشانہ بناتے ہیں تو ان فوجوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ہے، ان کو سزا نہیں لگتی ہے، بلکہ ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں. گوگائی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے عادل ڈال کو ہیومن شیلڈ بنایا ہے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہم جو بالکل ہم ذہنی طور اس کے لیے یعنی تیار بھی ہے اور سمجھتے بھی ہیں کہ تحریکوں میں دیر سویر لگتا ہے، لیکن یہ سوال نشان خود ان اداروں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں. تو یعنی لیگ آف نیشن بھی ہمارے سامنے ہے، تو لیکن آج اس کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے، وہ کسی جگہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے یعنی مساوات سے کام نہیں لیا بلکہ جانبداری کا مظاہرہ کیا. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو اقوام متحدہ ہے، عالمی طاقتیں ہیں، ان کا دوہرا معیار ہے. رائٹ، عالمی طاقتوں کا یہ دوہرا معیار ہے. شیخ صاحب نے بڑا اچھا جو ہے وہ اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، اور جو منظر کشی کی ہے وہ بھی بالکل حقائق کی عکاسی کرتی ہے. ماشاءاللہ آپ خود بھی ایک امپورٹنٹ اس پہ ڈیزگنیشن پہ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں آپ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس سے جو جڑے ہوئے پہلو ہیں آپ ان کو بڑی باریک بینی سے سمجھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اس کو ایلیبوریٹ بھی کر رہے ہیں. سو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید اسی سلسلے میں جو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس خطے میں جو کچھ معاشی اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر امن کو داؤ پر لگا کر ہو رہا ہے، کیسے متحمل ہو سکتا ہے اس چیز کا یہ خطہ، اور کیسے بھارت جو وہ اتنی بڑی مسٹیک کر سکتا ہے کہ دو نیوکلیئر فلیش پوائنٹس جو ہیں وہ ان کے درمیان مخاصمت اور تصادم کی بنیاد پر اپنی یہ پولیٹیکل گیم جو ہے اس کو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن کا کوئی خطرہ ہے وہ خود بخود بھارت کی طرف سے ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کوئی ایمیکیبل سلوشن مسئلہ کشمیر کا نہیں نکلتا ہے تو اس کی بنیادی جو ہنڈرنس ہے وہ خود بھارت ہے. تو اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ کشمیر جو ایک فلیش پوائنٹ ہے، یعنی دو طاقتیں ہیں آمنے سامنے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے، نیوکلیئر ہتھیار ہے. اور آج کل کی جنگ اس طرح پرانی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ بٹن دبانے کی بات ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی یہ کشمیر کے حوالے سے ہے، اس کے لیے کسی بھی وقت ہم تو بار بار الرٹ بھی کرتے ہیں، ہم تو بار بار گزارش بھی کرتے ہیں، ہم تو بار بار بولتے بھی ہے کہ اگر آپ نے اس بھارت کو بے لگام گھوڑے کی طرح اسی طرح اجازت دی ہے تو کسی بھی وقت یہ تنازع کریٹ ہو سکتا ہے اور دونوں ممالک جو ہے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، جس کے لیے نہ صرف ان ممالکوں کے لیے مطلب عوام کو خطرہ ہے یا جانوں کو خطرہ ہے لوگوں کے، بلکہ یہ یہاں تک ہی محدود نہیں رہے گا. ہم سمجھتے ہیں اس سے نہ صرف جنوبی ایشیا میں خطرہ ہے بلکہ عالمی یعنی منظرنامے پہ بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. لیکن اس کا جو ہم سمجھتے ہیں پورا جو کردار ہے اور جو یعنی اس کے ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف بھارت ہے.